ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه طلق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ہمارا اور آپ کا دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس بھی رکھا ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، خواہشات رکھی جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، برائی کا حکم دیتی ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے جو کیا اور جس طرح ان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں جب وہ گناہ سے بچ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری جو نفس ہے میرا وہ پاک صاف ہے نا، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی ہے برائی کا حکم دینا۔ ہاں، اللہ جسے چاہے بچا لے ہے نا، تو وہی بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہماری زندگی ہے، ایمان والے کی زندگی ہے، اس میں اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ ایک طرف ایک فرشتہ ہے جو اچھائی کا حکم کرتا ہے، جو اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ انسان کے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں، اور دوسری طرف شیطان بھی ہے، دوسرا فرشتہ بھی ہے جو ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کے دل میں اچھے خیالات ہی نہ پیدا ہوں، برے خیالات پیدا ہوں، برے وسوسے پیدا ہوں، اور اسی میں یہ ڈوبا رہے۔ تو گویا کہ ایک نفس کی کشمکش ہے کہ ایک طرف شیطان کا حملہ ہے، نفس کا حملہ ہے، اور دوسری طرف نیکیوں کے تقاضے ہیں، نیک فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نیک کاموں کے خیالات دلوں میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ انسان کے دل میں جب بھی بھلائی کا کوئی ارادہ پیدا ہو، کوئی خیال پیدا ہو، تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس اچھے کام کو کر گزرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو دوسری طرف شیطان لگا ہوا ہے، وہ فوراً کیا کرے گا، اس خیال کو ہٹا کر کے اور دوسرے خیالات پیدا کرے گا، ہے نا۔ اور خاص طور سے شیطان کے ہیلے تو بڑے الگ الگ ہیں۔ وہ جو بیچارے گناہگار بندے ہیں، نیکیاں جن کی کم ہیں یا کم کرتے ہیں بیچارے، ہے نا، باقی کس کی نیکیاں زیادہ ہیں کس کی کم ہیں یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، میں تو کوئی اچھا کام زیادہ کرتا ہی نہیں ہوں، تو وہ بیچارے اس لائن سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے جب ان کے سامنے بھلائی کا، نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، تو ان کو شیطان اس لائن سے بہکاتا ہے، کہتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، دن رات تو گناہ کرتے رہے، تو اتنی چھوٹی سی نیکی کر کے کیا مل جائے گا، چھوڑ جانے دو۔ تو ادھر سے حملہ کر کے روک دے گا وہ، اور جو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ان کو دوسرے طرح سے حملہ کرے گا، ہے نا، کہے گا ارے چلو ٹھیک ہے، یہ سنت ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہی ہے،
چھوڑ دو۔ تو شیطان کے بڑے عجیب حملے ہیں، اسی لیے جو نیکی کے خیالات دلوں میں آتے ہیں اور اچھے خیالات دلوں میں آتے ہیں تو ان کو عملی جامہ پہنا دینا، ان کو عمل میں لے آنا، یہ بہت بڑی انسان کی کامیابی ہے۔ اور اگر وہ سوچتا رہا، پروگرام بناتا رہا، ابھی دل میں خیال آیا کہ یہ اچھا کام کرنا ہے، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا تو اب وہ کام نہیں کر پائے گا، ہے نا۔ اور ہمارے یہاں تو مثل بھی مشہور ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ ٹال، ہے نا، یعنی جو کام کرنا ہے کر گزریے، اور ٹالیں گے تو وہ ٹلتے ٹلتے کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ نیکیاں جو ہے نا، یہ کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، چھوٹی سی حدیث ہے جس میں اللہ کے وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف لبکو، فَاسْتَبِقُوا، ہے نا، یعنی سبقت کا لفظ ہے نا، یعنی جلدی کرو، جتنی تیزی سے دوڑ کر کے تم پہنچ سکتے ہو وہاں پہنچ جاؤ، یعنی نیکی کرنے میں دیر مت کرو۔ جیسے ہی کوئی موقع ملے تو موقع کو چھوڑو مت، چوکو مت، چوک گئے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بڑی اہم چیز ہے کہ کسی بھی نیکی کو، ہے نا، نیکی کا خیال آئے تو اس میں کیا کرنا، انسان کو جلدی کرنا، ہے نا، جلدی کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے نا۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کہ دیکھو بھلائی کی کسی بھی چیز کو چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو۔ نیکی کا کام اگر ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ تو کوئی بہت زیادہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا چھوٹا کام نہیں، یہ مت سمجھو۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ اور مثال دی اللہ کے وسلم نے آگے فرمایا کہ وَإِن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا کہ اگرچہ تمہیں اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ہی ہو، ہے نا، یعنی ایک ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی ملتا ہے، اسے سلام کرے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ایسی کیفیت نہ ہو کہ اس کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوں، کوئی ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہو، ہمیشہ جو ہے عجیب طرح کا منہ بنائے رہتا ہے نا، عجیب اس کی کیفیت ہوتی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ملے ہے، آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن کوشش کریں کہ سامنے والا جب آپ کو سلام کرے، آپ سے ملاقات کرے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اچھے سے ملے گی، اور خیریت ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، تو اچھے سے ملے۔ تو یہ بھی حدیث میں اس کا مثال دی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی سے اگرچہ خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر کے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت چھوٹی سی نیکی ہے یہ، لیکن اس کو بھی یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا ملے گا، ملے گا۔ اس کو تو حدیث میں صدقہ کہا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے تمہارا ملنا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نزدیک تو دیکھیے کب کس چیز کا کیا اجر مل جائے، اللہ جو ہے وہ قانون سے بالاتر ذات کا نام ہے۔ اللہ کی ذات اس طاقت اور قدرت کا نام ہے کہ وہ کسی قانون کی پابند نہیں، اس کا وصول ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ نیکی پر وہ ثواب دیتا ہے، اس نیکی پر اتنا اجر ملتا ہے، اور گناہ پر وہ جو ہے پکڑ کرتا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ سب تو اصول کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ ان اصولوں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو تمام اصولوں کو توڑ کر کے صرف بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی پر پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور اس کی مثالیں اللہ کے وسلم نے خود حدیث میں بیان فرمائی۔ بہت سی مثالیں آپ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک بندہ تھا جنگل میں جا رہا تھا، اس کو بڑی سخت پیاس لگی، پریشان ہوا وہ پیاس سے، تو چلتے چلتے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ کنواں تھا، اس زمانے میں ہوتے تھے، اس میں اس طرح سے بنا ہوتا تھا کہ لوگ اتر کے چلے جاتے تھے، پی کر کے پھر نکل آتے تھے۔ تو وہ کنواں بنا ہوا تھا، وہ بندہ اندر گیا، اترا، پانی پیا۔ جب پانی پی کر کے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے،
جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، بہت پریشان ہے، اور اتنی شدت ہے اس کو پیاس کی کہ جو کیچڑ ہو گئی تھی تھوڑی بہت وہاں پانی سے، اس کو وہ چاٹ رہا ہے۔ اس بندے نے دیکھا، جب وہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ جیسے میں پیاس سے بے چین تھا، پریشان تھا، تڑپ رہا تھا، اور اگر ابھی مجھے پانی نہ ملتا تو میری کیا حالت ہوتی، تو یہ جو جانور ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کو بھی ایسے ہی پیاس کی شدت ہے جیسے مجھے تھی، تو کیوں نہ میں اس کو پانی پلاتا۔ تو اب اس کے پاس کوئی بالٹی تھی، نہ ڈول تھا، نہ کوئی برتن، کیسے وہ پانی پلاتا؟ تو اس کے پیروں میں چمڑے کے موزے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس چمڑے کے موزے کو اتارا اور لے کر کے وہ کنویں میں گیا، پانی بھرا اور اس کو منہ سے پکڑا اور نکلا، اور اس کتے کو اس نے کیا کیا؟ پانی پلایا۔ کتا وہ جانور ہے کہ جس کا لعاب آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہے نا، کہ اگر کتا جو ہے اس کا جو لعاب ہوتا ہے، یعنی سوکھا کتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے منہ کا لعاب آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا حقیر جانور کہ جو نجس بھی ہے، جس کا لعاب نجس ہے، لیکن اس حقیر اللہ کی مخلوق پر ایک بندے نے ترس کھایا۔ اس بندے کے دل میں شاید یہ خیال کہیں دور دور تک نہیں آیا ہوگا کہ اس عمل سے میری مغفرت ہونے والی، صرف اس کے دل میں جو انسانیت کا جذبہ تھا، اس جذبے سے اس نے وہ کام کیا اور پلا دیا۔ اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو، یعنی فشکر لہ وغفر، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرمائی۔ تو کتنا بڑا کام ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ ارے اس سے کیا ہوگا، بلکہ دو چار لات مار دے گا کتے کو کہ چل یہاں آیا ہے پانی پینے، ہے نا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب اللہ کی اس حقیر مخلوق پر ترس کھانے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ اس کے مقام تک فرشتے بھی نہیں پہنچ سکے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرا دیا حضرت انسان کے سامنے، اس انسان پر اگر انسان ترس کھائے، اس کی خدمت کرے، اس کی مدد کر دے تو کتنا اجر ملنے والا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں۔ انسان چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے لیکن اس کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ملنے والا ہے۔ بہت سے ہمارے دیکھے بیچارے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھا مولانا صاحب بیٹھے، اب وہ بیچارے اتنے اخلاص سے چائے لے کر کے آتے ہیں کہ آپ ان کے اخلاص کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کچھ نہیں کیا، جو بھی اللہ نے ان کو دی توفیق، بیچارہ چائے لے آیا، چائے پیش کر دی بڑی لجاجت سے کہ پی لیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے نگاہ میں تو یہ کوئی عمل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کو یہ اس کا عمل پسند آ گیا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک چائے، ایک گلاس پانی آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑے حدیث میں بڑے واقعات ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتابیں لکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، پہلے زمانے میں چونکہ قلم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو لکڑی کا قلم ہوتا تھا، روشنائی ہوتی تھی، اسی سے لکھا کرتے تھے۔ تو وہ لکھ رہے تھے، لکھنے کے درمیان جب انہوں نے روشنائی لی تو ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی ان کے قلم، وہ روشنائی پینے لگی تو انہوں نے قلم روک دیا کہ اب یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب یہ بیٹھ گئی ہے، روشنائی پی رہی تو پی لے، تھوڑی دیر ہم حدیث یا جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو لکھنا روک دیتے ہیں، اور جب یہ پی لے گی اس کا پیٹ بھر جائے گا، چلی جائے گی تو لکھ لیں گے۔ انہوں نے اتنا سا عمل کیا اور بہرحال بات ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو آتا ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کارنامے تو بڑے بڑے کیے تھے، بہت سی عبادتیں تھیں،
بڑے میرے علمی کارنامے بھی تھے، لیکن پتہ ہے کہ میری مغفرت کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا وہ عمل مجھے بہت پسند آیا، اس جن جو تم لکھ رہے تھے اور مکھی بیٹھ گئی اور تم نے اس مکھی کو روشنائی پینے دی اور قلم نہیں ہلایا، یہ تمہارا عمل مجھے بڑا پسند آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ بڑے بڑے عمل میں بڑے خطرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بڑا عمل کر رہا ہے تو بڑا پہنچا ہوا ہی ہوگا، مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں تو ان کا درجہ بڑا ہی، کچھ نہیں۔ شیطان دل میں ایسے برے خیالات پیدا کر دیتا ہے کہ ارے ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو بڑی قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اگر اپنے عمل کو بڑا سمجھ لیا، آپ کو لگا کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں، بہت ہماری عبادتیں، بس گئے آپ کام سے، گئے کام سے، سب بیکار۔ ساری آپ کی حدیث پڑھانا، آپ کا تقریر کرنا، آپ کی تہجد پڑھنا، یہ سب رائے گاں چلا جائے گا، لیکن چھوٹا چھوٹا عمل اللہ کو پسند آ جاتا۔ تو اس لیے نیکیاں بھی کرتے رہیے، اچھائیاں بھی کرتے رہیے، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، لیکن چھوٹے کاموں کو حقیر بھی مت سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹا کام کیا کریں، یہ تو چھوٹوں کا کام ہے نا۔ بہت سے لوگ اذان دینا ہے تو کہیں ارے ہم تو بڑے عالم ہیں، ہم اذان دیں گے، نہیں اذان، ارے دے دو بھائی، موقع ہے تو دے دو، ہو سکتا ہے کہ نماز میں ریاکاری ہو رہی ہے تو یہ اذان ہی تمہاری مغفرت کرا دے۔ تو عمل کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز کہ ہمارے دلوں میں بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے موقع اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن ہم نیکیوں کو کر نہیں پاتے اور کبھی حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حقیر تو بالکل نہیں سمجھے، کسی کی مدد ہو کر دیجئے، تھوڑی سی ہی مدد ہو۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا سے ہمارا کام ہے، ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ جگدیش پور چلیں گے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو کیا، چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ کو اگر وہ عمل پسند آ گیا تو کیا ہوگا بھائی؟ جنت ملے گی۔ اللہ کو اگر عمل پسند آ گیا تو جنت ملے گی آپ کو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو انعام ہے وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے انعام نہیں ملتے وہاں سے، وہ اللہ بہت بڑا ہے تو انعام بھی اس کے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب دیتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی چیز پر کتنا نواز دے بندے کو کچھ پتہ نہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے کام، کسی کو کھلانے کا موقع مل گیا، کسی کو پلانے کا موقع مل گیا، کسی کی سفارش کا موقع مل گیا، کسی کی مدد کا موقع مل گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں وہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ علیہ وسلم کے چونکہ آپ کے خاندان کے ہیں نا، تو ان کو مخاطب کیا، کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے میرے ساتھ کہ میں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا اور میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان کا قرض ادا کرنا تھا، نہیں ادا کر پا رہا ہوں، بہت پریشان، اسی لیے میں رو رہا ہوں، پریشان ہوں میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ کی سفارش کر دوں تو کیا کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ اگر جو صاحب ہیں جن سے آپ نے قرض لیا ہے، اگر میں چلوں اور سفارش کر دوں تو کیا وہ آپ کے ساتھ کچھ نرمی کر دیں گے، کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ کہا کہ کیوں نہیں، اگر آپ کر دیں گے تو ضرور وہ کچھ نرمی کر دیں گے میرے ساتھ۔ بس اتنا سنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ چلو۔ تو انہوں نے یاد دلایا، کہا کہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ عمل تو اعتکاف سے بڑھ کر کے، اعتکاف سے بڑھ کر کے ہے کہ کسی کی مدد کر دی جائے، پریشان حال کی پریشانی دور کر دی جائے، کتنا بڑا عمل ہے نا۔ کہا کہ 10 اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ہے نا، بہت بڑا عمل۔ انسان ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کو موقع ملتا ہے کہتا ہے ارے چھوڑو کون جائے، سستی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کی ایک سفارش سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو کر دیجیے۔ کسی کے رشتے کا مسئلہ، کسی کے جو ہے کہہ لیجئے ہے نا شادی کا مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، بہت سے مسائل ہوتے ہیں بندوں کے ہے نا، اور آپ نے مدد کر دی، بلکہ تسلی ہی دے دی، تو تسلی پر کتنا اجر ملتا ہے۔ کوئی پریشان ہے، کسی کے ساتھ حادثہ آ گیا،
آپ گئے، آپ نے اس کو کوئی حدیث سنا دی، کوئی دین کی بات سنا دی، اس کو تسلی دے دی، اس کا دل خوش ہو گیا، اتنا اجر آپ کو ملے گا کہ اندازہ نہیں آپ۔ تو اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا سے چھوٹا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے شاخ ہے، درخت کی ٹہنی ہے، وہ راستے پہ آ گئی ہے، جو جاتا ہے وہ لڑتا ہے، اس کو گاڑی چلانے میں پریشانی ہو رہی ہے، اس کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کانٹے ہیں، کسی کو گڑ سکتے ہیں۔ اس نے بس وہ ٹہنی ہٹا دی راستے سے، اس کو کاٹ کے الگ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس بنیاد پہ کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تو یہ کتنے چھوٹے کام ہیں، لیکن اجر کتنا ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہنا چاہیے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، چاہے اس کو تسلی دینی، کوئی بیچارہ پریشان ہے، آپ سے فون کر کے کہہ رہے ہیں بہت پریشان ہیں، کہیں سے قرض نہیں مل رہا ہے، کہ نہیں آپ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، ہم ہیں، جو ہوگا آپ کی مدد کی۔ آپ نے تسلی دی، ہو سکتا ہے 1 روپیہ نہ دیا ہو آپ، لیکن اس تسلی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سے آپ کی مغفرت کا فیصلہ ہو سکتا کہ آپ نے اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش تو کر دیا، آپ نے اس کو تسلی تو دے دی ایک ایمان والے کو۔ اور ایک ایمان والے کی خوشی اللہ کو کتنی عزیز ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے ایمان والوں کو۔ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی ایمان والے کی تھوڑی سی بھی مدد کر دے۔ جو گرمی کا موسم چل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا کام ہے، کوئی بندہ آیا 1 گلاس اس نے پانی پی لیا آپ کی ذات سے اس کو، لیکن یہ عمل اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی مغفرت ہو سکتا ہے نماز نہ کرا سکے، روزہ نہ کرا سکے، لیکن یہ عمل کرا دے گا۔ اس لیے کہ بہت سے کام عبادت کے ریاکاری سے ڈوب جاتے، بد اخلاقی سے ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے ہاں ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری مغفرت کراتے ہیں۔ تو ہم کوشش میں لگے رہیں، جو موقع ملے، کہیں پانی کسی کو 1 گلاس پینے کا موقع مل جائے۔ ہم بس میں سفر کر رہے تھے اور یہیں سے جا رہے تھے لکھنؤ سے، یہ کیا کہتے ہیں ہائی وے سے، ایک بیچارہ لڑکا تھا، وہ بہت پریشان تھا، غیر مسلم تھا، وہ پانی سے وہ پریشان تھا۔ تو بہت دیر کے بعد اس نے کہا کہ چچا پانی پلا دیں گے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں پلا دیں گے بھائی۔ تو ہم نے اس کی کیفیت دیکھی، وہ بہت پریشان تھا، اس نے پانی پی لیا، پھر ہمارے پاس کچھ تھا کھانے کے لیے، پھر ہم نے وہ بھی دے دیا، ہم نے کہا کھا لو، کہہ رہا نہیں، ہم نے کہا نہیں کھا لو، تو اندازہ لگا کھا لیا اس نے۔ اب جب وہ بس سے اتر کے جانے لگا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا، اور اتنا مطلب اس کو خوشی ہوئی، ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے، آپ نے اس کی تکلیف دور کر دی، تو پوری زندگی وہ آپ کا احسان مانے گا اس تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وقت نہیں ہے، لیکن بس خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں نیکی کے کاموں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جو اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، اور جلدی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دل میں جذبہ رکھنا چاہیے۔ ہر ایمان ہو، جتنا بڑا گناہ گار ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل میں اچھے خیالات رکھنے چاہیے، اچھی کہہ لیجیے اچھے جذبات پیدا کرنے چاہیے، ہے نا۔ وقت نہیں ہے نا۔ ایک واقعہ لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک کا۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بندے نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے بہت نوازا، بڑے درجات مجھے ملے، لیکن میرے سامنے جو ہے ایک لوہار ہے، وہ مجھ سے اونچے درجے پہ۔ تو کہا اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ یہ لوہار جو ہے آپ کے سامنے کا، یہ کیسے اونچے درجے پہ چلا گیا؟ تو وہ صاحب جو تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ اس لوہار کے گھر گئے۔ لوہار کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی بیوی ملی، اس سے پوچھا کہ ایسا ہے بتائیے کہ یہ عمل کیا کرتے تھے آپ کے شوہر، کہ عبداللہ ابن مبارک جو اتنے بڑے درجے کے تھے، اتنے اللہ والے تھے، ان سے اونچا مقام ان کو مل گیا، کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو کہا کہ بھائی کوئی بھی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے تھے جو آپ کو بتا دیں کہ بہت اہم تھا،
جو عبداللہ ابن مبارک سے بھی پڑھاتے، کوئی کام نہیں تھا۔ کہا بس ایک کام یہ تھا، وہ لوہار گیری کرتے تھے، دن بھر ہتھوڑا چلاتے تھے، اپنا محنت کرتے تھے، لیکن ان کا ایک عمل تھا کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی، اذان ہونے کے بعد اگر ان کا ہتھوڑا اوپر ہے تو وہیں رک جاتا تھا، نیچے تھا تو وہیں رک جاتا تھا، پھر وہ ہتھوڑا چلتا نہیں تھا ان کا۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ اذان کے بعد اگر اللہ اکبر کی اذان سنائی دے دی تو وہ کام وہیں بند کر دیتے تھے، اتنا ان کے اندر اللہ کی عظمت اور نماز کا اہتمام تھا۔ ایک کام یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے اوپر بہت ترس کھاتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک جو ان کے پڑوس میں ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، ایسا کھڑے رہتے ہیں جسے لگتا ہے کہ کوئی مورتی کھڑی، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی اتنا مال دیا ہوتا، میں بھی اگر معاش سے فارغ ہوتا، مجھے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے محنت اور مزدوری کر کے کمانا نہ پڑتا، میں بھی فارغ ہوتا تو انہی جیسی عبادت کرتا، تاکہ اللہ مجھے بھی یہی مقام دے دیتا جو عبداللہ ابن مبارک کو دیا۔ تو یہ ان کے دل میں جذبہ تھا ایک، کہ عبادت نہیں کر پاتے تھے، محنت کرنی ہے، بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے، دن بھر محنت کرے گا تو بیچارہ رات میں کیا عبادت کرے گا، سو جائے گا، لیکن یہ جذبہ تھا۔ تو بس یہ دو کام، اس جذبے نے ان کو، کہ ان کے دل میں یہ جذبہ تو تھا کہ عبداللہ ابن مبارک جیسی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اگر اللہ مجھے موقع دے دینا تو میں بھی کروں گا اسے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ ہے، نیکی کی نہیں لیکن نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اس جذبے نے انہیں ان کو کہاں پہنچا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم نیکی کریں تو بھی اچھا، اور نیکی نہ کریں تو کم سے کم کرنے کا کیا ہو، جذبہ تو ہو کہ فلاں صاحب نیک ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دیتا، فلاں صاحب اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی ایسے ہی توفیق دے دیتا، میں بھی کرتا، اپنے اوپر ترس کھائے اور اچھے جذبات رکھے تو اللہ اس بنیاد پر بھی بہت اونچے مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق